السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ آج ہماری ہمارا جو جز نمبر 7 ہے اور نئی ہماری سورہ الانعام شروع ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پہلے میں تلاوت کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو تجوید کے رولز بتاؤں گی، اور انشاءاللہ ہماری جو تفسیر کی کلاس ہوگی اس میں ہم اس کی تفسیر بھی کریں گے الحمدللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ ہماری 5 آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ پہلی آیت پہ دوبارہ آئیے ہماری سورہ کے آغاز پر۔ اب دیکھیے الحمدللہ الذی میں الحمد ہاں گلے سے پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لیکن یہ للہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے آپ نے دیکھا، یہ اللہ نہیں للہ الذی، اس میں لام جلالہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات، خلق میں دیکھیے خواہ ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ وہ 7 ہیوی لیٹرز خصہ دقن کس کی فیملی سے ہے، خواہ بھی اور قاف بھی، خلق۔ اب دیکھیے آگے چونکہ تشدید ہے تو قاف جا کے سین میں جڑے گا، خلق۔ اس میں خواہ اور قاف ہیوی، لیکن بیچ میں جو لام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، خواہ ل، ٹھیک ہے؟ آگے جب آپ یہ اس کی اچھے سے پریکٹس کیا کریں، جب ایک باریک لیٹر 2 موٹے حروف کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، سب کو ایک ہی طرح سے نہیں کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ خلق السماوات، اب میم پہ کھڑی زبر ہے، واؤ پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گا۔ والارض، والارض میں ار جو ہے وہ زیر کے اثر کی وجہ سے ہیوی پڑھا جائے گا، جبکہ دوت جو ہے یہ ہیوی فیملی سے ہے، 7 ہیوی لیٹرز خصہ دقن کس سے ہے، والارض۔ اگر ہم رکیں گے تو والارض دوت کی زبر کو ہم پوز کر دیں گے، اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو والارض ہو جائے گا۔ وجعل الظلمات، وجعل، عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، جعل الظلمات، لز سختی سے پڑھنا ہے، لیکن اس میں زوا کے اوپر جب پہنچنا ہے، زو یہ ڈبل پڑھا جائے گا، اور یہ ہیوی لیٹر ہے، 7 ہیوی لیٹرز میں سے اس کو ہیوی پڑھا جائے گا، جبکہ باقی تمام باریک حروف ہیں۔ اب میم پہ دیکھیے کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ پھر دیکھیے ون نور، اب جب میں نے کیا نا ون، اب یہ جو نون غنہ ہوا یہ اکمل غنہ ہوا، بڑا غنہ ہوا، کیونکہ نون پر تشدید ہے جس کی وجہ سے ناک میں آواز دیر تک چھپے گی، اسی کا نام غنہ ہے، اور جب دیر تک چھپتی ہے تو اکمل غنہ یعنی سب سے زیادہ بڑا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نون اگر مشدد ہوگا، شد کے ساتھ ہوگا، یا میم، تو وہ ڈبل ہو جائے گا، اور اس پر غنہ بھی ڈبل ہونے کی وجہ سے بڑا ہو جائے گا، جیسے کہ آگے دیکھیے سم۔ اب یہاں پر دیکھیے غنہ کرنا بہت ضروری ہے، سم، اگر دیکھیں اگر غنہ نہیں کریں گے اور آپ ایک لفظ کو اس پہ اسکپ کر دیں گے تو نقصان حرف ہو جائے گا نا، سم الذین ایسے جلدی سے پڑھ لیں گے، نہیں، اس کا حق ادا کرنا ہے، سم الذین کفروا،
ٹھیک ہے، کیفرو اب باریک ہے، کیفرو جو ہے یہ ہیوی پڑھا جائے گا۔ باریک لیٹر کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا منہ ایسے کھلے جیسے ہنستے وقت کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے ہیوی لیٹر جو ہیں وہ باریک لیٹر جو ہیں وہ ہیوی نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیے بربہم، سختی سے جوڑنا ہے با کو، بربہم یعدلون، یا عین کو آپ کے گلے میں آواز یا آنی چاہیے، اس کو اگر آپ جلدی سے یعدلون کر دیں گے تو عین اسکپ ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ هو الذی خلقکم، اب دیکھیے خا ہیوی، قاف ہیوی، کم کا کاف جا کے اگلے میم میں جڑے گا جس پہ تشدید ہے، ادغام ہو جائے گا، کم بڑا غنہ ہوا، اکمل غنہ ہوا، من طین، من نون ساکن کے بعد تو ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر اخفا حقیقی غنہ کاملہ، من طین، تو ہیوی کرنا ہے، یہاں پہ اخفا بھی ہیوی ہوگا، من طی، اس طریقے سے طین۔ اب دیکھیے نن، یہاں بھی سم آگے میم پہ تشدید ہے، کیا ہوا اکمل غنہ ہوا، قدو، قدو، قاف ہیوی، داد ہیوی، اس کے اوپر ایک مد ہے کھڑی اور ایک اوپر بھی ایک مد ہے جس کو پورا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جگہوں میں کچھ کچھ رولز ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں رکھ کے پھر پڑھنا ہے۔ اجلا، اجلا، لام دو زبر لن ہے، لیکن لام دو زبر لن کی جو تنوین ہے اس پر جب رکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے اجلا، لام الف زبر لا، ایک الف اور ایک زبر پڑھا جائے گا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اب دیکھیے پہلے لم اور پھر مسمن دونوں پہ غنہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لام پہ جو تنوین دو پیش کی تنوین ہے وہ ادغام ہو گیا نا، آگے میم پہ مشدد ہونے کی وجہ سے اس میں ادغام ہوتا ہے اجلم، اور پھر غنہ بھی ہوتا ہے میم کی وجہ سے۔ پھر دیکھیے مسمن، اس پہ غنہ بھی ہوگا، دو زبر کی تنوین بھی ساتھ ہی پڑھی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حرف ہلکی ہے، اس لیے یہاں پہ مسمن، مسم، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا لیکن میم دو زبر من پورے اظہار کے ساتھ ہم پڑھیں گے کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے تو اظہار ہلکی ہوگا۔ عندہو، عندہو، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، ہاں الٹا پیش ہو جو ہے یہ واو کی مقدار کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ ثم، میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم ہے، غنہ ہوگا، انتم بڑا غنہ میم پہ، اور پھر انتم میں اخفا حقیقی غنہ کاملہ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ تم ترون، تم ترون جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، تم ترون، را واو پیش رو جو ہے اس کا حق ادا ہوگا، دو حرکات تو کھینچے گا لازمی، وَهُوَ الَّذِي، هو اللہ نہیں، وَهُوَ اللَّهُ، هو اللہ میں دیکھیے یہاں پہ لام جلالہ ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے پہلے چونکہ واو پہ زبر ہے، تمام باریک حروف ہیں لیکن لام کو ہیوی کرنا ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ، تمام باریک حروف ہیں، تشدید کی وجہ سے سین اور فا آپس میں سختی سے جڑیں گے، میم ایک میم اور واو دونوں الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ وفی الارض، وفی الارض میں، اور میں را جو ہے وہ پچھلے زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہیوی ارض، دعات جو ہے اس پہ اگر ہم روکیں گے تو اس کی زیر کو روکیں گے لیکن اس کی پڑھنے میں اس کو ہیوی کر کے ہی پڑھنا ہے۔ یعلم سرکم، سر سختی سے جڑے گا، سرکم و جہرکم، جہرا، را کو بھی ہیوی کرنا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ، تَأْتِيهِمْ یہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حمزہ الف ہے، کیوں حمزہ الف ہے؟ حمزہ الف کی پہچان کیا ہے کہ اس پر دیکھیے جب بھی اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے نا تو وہ حمزہ الف ہو جاتا ہے، الف کون سا ہوتا ہے جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور میم مشدد ہے، تأتیہم غنہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ادغام بھی ہو رہا ہے، میم مشدد ہے، من آیتم، آیتم میں کھڑی زبر الف کا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آیتم، تا دو زیر تن جو ہے وہ ختم ہو گئی، میم میں ادغام ہو گیا، میم پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوا، من آیاتی، من آیاتی ربہم، ربہم سختی سے جوڑنا ہے، را کو ہیوی کرنا ہے، الا کانوا عنہا معرضین، دعات کو ہیوی کرنا ہے، فقد میں قاف ہیوی دال پہ کلکلہ ہوگا۔ آپ یاد رکھیے کہ کلکلے کے جو 5 حروف ہیں قطب جد، یہ جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں تو کلکلہ ہوتا ہے، کذبو سختی سے جوڑنا ہے، تمام باریک حروف ہیں، بالحق، حق سختی سے جوڑنا ہے، کاف کو ہیوی بھی کرنا ہے، بالحق، ٹھیک ہے؟ لم
میم پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، جاءہم، اس پہ جا کے ساتھ الف مد بھی، اوپر ایک مد بھی ہے، فسوف یاتیہم، یاتیہم حمزہ الف ہے جھٹکے سے پڑھا، یاتی تا یا زیر تی دو حرکت کیا جائے، یاتیہم. پھر دیکھیے اب اس میں جو اگلا حرف ہے اس میں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، اب الف نون زبر ان جو ہے وہ ان نہیں پڑھا جائے گا، ام پڑھا جائے گا، میم کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے فوراً بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگ جاتا ہے، تو اقلاب یعنی تبدیل ہو جاتی ہے آواز، نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. یہ او او حمزہ واؤ پیش او دو حرکات کھینچے گا، ما کانوا به یستہزئون، یستہ جماؤں کے ساتھ ہا کی آواز آنی چاہیے، یستہزئون. یہاں پر ہماری آیت نمبر 5 تک آج کی تلاوت اور تجوید رولز کمپلیٹ ہوئے. ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ کلاس میں. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.